السلام علیکم، میں ہوں عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ بالآخر شدید ترین عوامی غیظ و غضب کے بعد بنگال میں میرے عزیز ہم وطنوں کی صدائیں ایک مرتبہ پھر سنائی دی ہیں۔ میں بنگال میں آمریت کے پھیلاؤ کی بات بالکل نہیں کر رہا۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، بنگال کے یعنی بنگلہ دیش کے آرمی چیف جناب قمر الزماں آن ایئر ہوئے اور انہوں نے بنگال کے لوگوں کو شیخ حسینہ واجد کے زبان میں اگر کہیں تو بلوائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھنے کی تلقین کرتے ہوئے یہ نوید سنائی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کا دور اقتدار اب ختم ہو چکا اور اب ایک عبوری حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی جو ملک میں گورننس کو انشور کرے گی۔ اس ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ کے بعد، بلکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے جب 45 منٹ کا ایک ٹائم لائن، ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی حسینہ واجد کو اقتدار چھوڑ دینے کے لیے، اس فائنل کال کے بعد شیخ حسینہ واجد نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ جو بوریا بستر لپیٹ سکتی ہیں لپیٹ کر کے اور اس کے بعد پھر وہاں سے دال فعل ہو جائیں۔ ایک ہیلی کاپٹر میں اپنی بچی کچی متا، اپنی جمع پونجی سمیٹ کر کے حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت کے شہر اگرتلہ دفع ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بھارت کو پہلی مرتبہ آزادی بھی جو ہے وہ اگر اسے آزادی ہی کہیں اور صحیح معنوں میں تو وہ آزادی ہی تھی، تو بھارت کی ایما پر ہی ملی تھی، تو اس لیے اب دوسری مرتبہ آزادی میں بھی بھارت کا اور نریندر مودی کا کردار بھی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح تو سامنے آنا ہی تھا۔ بنگال کے عوام نے یا اگر بنگال کے اسٹوڈنٹس ہم یہ کہیں تو انہوں نے انتہائی شدید ترین پریشر کے باوجود اپنی استقامت سے ان تمام مظاہروں میں ان تمام چیزوں کو دکھا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر عوامی طاقت، عوامی غیظ و غضب اگر بفر جائے تو پھر کوئی حکومت، کوئی جو ہے وہ طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر ہم ترکی کی بات کریں، ترکی میں بھی آپ نے ایک مرتبہ اس طرح کی سچویشن دیکھی۔ ایک مرتبہ میں موسٹ ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ترکی میں تو جا بجا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ آخری مرتبہ جب طیب اردگان کی اقتدار پہ شبخون مارنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہاں کے عوام نے جس طرح کی ریزنمنٹ کا سامنا کیا تھا، ایپل کی مدد سے، ایک ایپل کی اس کی سافٹ ویئر کی مدد سے، کیا اس کو کہتے ہیں، اپلیکیشن کی مدد سے طیب اردگان نے عوام سے باہر نکلنے کی اپیل کی تھی اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ اسی طرح سے ترکی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بنگالی عوام نے اپنے خواب کو سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ حسینہ واجد کو انہوں نے جو ہے وہ ملک سے فرار پر مجبور کر دیا ہے۔ اس سے قبل یہ جو شدید ترین غیظ و غضب پر مبنی مظاہرے تھے، اس میں ایک رپورٹ کے مطابق 300 اور ایک رپورٹ کے مطابق 300 سے زائد ہلاکتیں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہوئی تھی، جس کے بعد پھر یہ بڑھتا ہوا عوامی دباؤ شیخ حسینہ پر اقتدار سے نکالنے کی صورت میں منتج ہوا۔ حسینہ واجد جو ہیں ان کے اقتدار کے خاتمے کی کنفرمیشن بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ملک میں عبوری حکومت بنائی جائے گی اور امن و امان واپس لائیں گی۔ جنرل وقار الزماں فرماتے ہیں شیخ حسینہ واجد نے عوامی دباؤ کے سامنے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا ہماری پہلی ترجیح ملک میں امن و امان کا واپس لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے قیام کے لیے عبوری حکومت کے قیام کی بات چیت جاری ہے اور اس حوالے سے عوامی لیگ کے سوا یعنی شیخ حسینہ کی تنظیم جو ہے اس کے سوا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرفیو یا ایمرجنسی کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملک میں حالات کو معمول پر لانے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے کہا کہ ہونے والی ایک ایک ہلاکت کا حساب لیا جائے گا، ہونے والی ایک ایک ہلاکت کی باقاعدہ اطمینان بخش تحقیقات کر کے اور معاملات کو نارملسی کی طرف لایا جائے گا۔ بنگال میں اس وقت چاروں طرف اگر آپ دیکھیں عوام جو ہے وہ شیخ مجیب کے
قد آدم اسٹیچوز کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی اس پر جوتا مار رہا ہے، کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کے مناظر ہیں جو آپ نے آج سے پہلے مختلف حکومتوں کو ٹاپل کرتے ہوئے دیکھے۔ میں نے یہ عراق میں صدر صدام حسین کے حکومت کے خاتمے کے وقت دیکھے۔ یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو ہماری آنکھیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے شیخ حسینہ واجد یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ بنگال کے لیے بالکل جس کو کہتے ہیں وہ عضو لازم ہو گئی ہیں، جزو لازم ہو گئی ہیں، بلکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر میں نہیں تو بنگال نہیں اور بنگالی نہیں۔ تاہم بنگالیوں نے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی شرط زندگی نہیں ہوتا۔ بنگال کے اسٹوڈنٹس، اگر ہم اسے اسٹوڈنٹ فورسز کہیں، اگر ہم اسے پولیٹیکل فورسز کہیں، تو انہوں نے ملک میں بڑھتی کرپشن، اقربا پروری، یعنی صرف ایک خبر کی اگر میں بات کروں تو شیخ حسینہ کا ایک پی اے، ایک معمولی سا پی اے، وہ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر کے اربوں پتی بن گیا، اربوں پتی۔ اور اس بات کی نوید خود شیخ حسینہ نے اپنے منہ سے سنائی بنگال کے عوام کو۔ تو کس منہ سے بنگال کے عوام کو وہ گڈ گورننس کی نویدیں سناتی؟ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر بنگال میں شہداء کے حقوق کے نام پر وہ جو عوام کا ایک استحصال اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا، جس کے خلاف یہ قوتیں ایک ساتھ سڑکوں پر نکلی۔ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ کروڑوں بنگالی اپنے حق کے حصول کے لیے سڑکوں پر اتر آئے، اور وہ بنگال جو پاکستان سے 1000 گنا اچھی حالت میں ہیں، اکنامک کنڈیشنز وہاں کی بہتر ہیں، معاملات وہاں کے بہتر ہیں، امن و امان کی صورتحال وہاں قابل اطمینان بخش کہی جا سکتی ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ اس کے باوجود بھی بنگالیوں نے اپنے ایک حق کے حصول کے لیے، ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے انہوں نے ریزنمنٹ کا راستہ چنا، مزاحمت کا راستہ انہوں نے چنا، اور بالآخر یہ راستہ شیخ حسینہ کے اقتدار کی خاتمے کی صورت جو ہے وہ سامنے آیا۔ شیخ مجیب نے پاکستان سے جب اپنے لوگوں کو آزادی دلائی تھی تو انہوں نے عوام سے بڑے خوشنما وعدے کیے۔ میں ان کی نیت پر شک نہیں کرتا، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر بیٹرمنٹ کے لیے ضرور کوششیں کی ہوں گی، لیکن بہرحال شیخ مجیب کا انجام بھی کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا۔ شیخ مجیب کو ان کے گھر کی دہلیز پر گھسیٹ کر کے اور جس طرح سے موت کی نیند سلا دیا گیا، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری زندگی جینے والوں کی موت بھی کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہی ہوا کرتی ہے۔ ضیاء الحق کی، بھٹو کی، اندرا گاندھی کی، شیخ مجیب کی یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن آج جب عوام کے ٹھٹ کو، عوامی جتھوں کو بنگال میں جگہ جگہ سجدہ شکر میں پڑے دیکھا تو یقین کیجیے ایک گنا اطمینان نصیب ہوا۔ چلو کہیں تو کوئی ہے جسے اپنی طاقت کا نہ صرف اندازہ ہے بلکہ جس کو اپنا حق مانگنا اور اپنا حق وصول کرنا بھی آتا ہے۔ چلو کہیں تو کوئی ہے جو صرف فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بیٹھ کر کے جہالتوں اور ضلالتوں کا سفر طے کرتے ہوئے آزادی کے خواب نہیں دیکھ رہا۔ چلو کہیں تو کوئی ہے کہ جو حقیقی آزادی کے لیے نہ صرف کمر بستہ ہے بلکہ اس نے دوسری مرتبہ حقیقی آزادی حاصل کی۔ یہی بنگال تھا جس میں جنرل ارشاد کا وہ دور بھی ہم نے دیکھا کہ جب تقریباً پاکستان جیسی آمریت وہاں پر مسلط رہی، اس کے بعد پھر بنگالیوں نے اپنے لیے ایک الگ راستہ چنا، انہوں نے جمہوریت کا راستہ چنا، اور اس کے بعد کا بنگال آپ کے سامنے ہے۔ شیخ حسینہ نے بہت کوشش کی، بہتیرے جتن کیے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے عوامی ریزنمنٹ کی اس راہ میں کسی دیوار کو کھڑا کر کے اور وہ اپنے اقتدار کو مزید طول دے سکے، لیکن شومی قسمت ایسا ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ بنگال میں جگہ جگہ لوگ اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ بنگال کے آرمی چیف نے ٹیک اوور تو نہیں بلکہ ایک عبوری حکومت کے قیام کا مژدہ عوام کو سنا دیا ہے۔ عوام سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ عوام نارملسی کے قیام کے لیے حکومت کا یا یعنی فوج کا ساتھ دیں، اور اس طرح سے شیخ
مجیب کی جو سنتان ہے، آپ اس کو پولیٹیکل سنتان کہیں، آپ اس کو جو ہے وہ لٹرل سنتان کہیں، آف اسپرنگ کہیں، اس نے بھارت میں اگرتلا میں اپنے لیے جائے پناہ فی الحال تو ڈھونڈی ہے. اس کے بعد خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے فن لینڈ دفع ہو جانا ہے. یہ صورتحال اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی میرے اپنے نزدیک، آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ، کہ جب تک شیخ حسینہ کو ان 300 ہلاکتوں کی سزا ملنے تک وہاں پہ جیل میں قید کیا جاتا. یہ پکچر اس وقت تک مبہم سی ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. احتساب کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ان 300 ہلاکتوں کی کسی نہ کسی طرح سے ذمہ دار سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ جو ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا، اور اس ایک ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کے ان کو وہاں سے دفع کروانے کا یہ جو ایک ایپیسوڈ دنیا بھر میں دیکھا گیا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ افغانستان ہو جہاں پہ ابھی جو افغانستان کا بادشاہ یا صدر یا کٹ پتلی صدر وہ جس طرح سے ڈالر سمیٹ کر کے وہ بھاگتا ہوا نظر آیا، اور اس کے بعد پھر عوام کو ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا. بنگال کی یہ صورتحال دیکھ کر کے بھی وہی یادیں تازہ ہو گئیں. کاش کبھی یہ صورتحال اس طرح سے بھی منطقی انجام تک پہنچے کہ جہاں حوث اقتدار میں مبتلا کوئی ایک قوت کیفر کردار تک اس انداز میں پہنچے کہ اس کا جسم پھانسی کے پھندے پہ جھول رہا ہو، اور حقیقی عوامی انقلاب وہ ہم اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھیں. بنگال میں لوگوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے اسی رات کے لیے، اسی دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا. انہوں نے اس کے لیے قربانی دی. 300 سے زائد ہلاکتیں پچھلے کچھ عرصے میں بنگال کے اندر دیکھنے میں آئیں، اور اس کے بعد فائنلی میرے عزیز ہم وطنوں ہوا، اور اس کے بعد شیخ حسینہ اقتدار کا راستہ چھوڑ کر بھارت میں اس وقت پناہ گزین ہے. اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کے عوام پر، بنگال کے عوام کے حالات پر رحم کرے. ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں اس وقت جو معاملات ہیں، جو اس وقت لندن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں فلسطین میں جو کچھ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اسماعیل ہانیہ کی جو پراسرار قسم کی شہادت ہے، وہاں ایران ابھی تک اپنے طور پر نشانہ سادے بیٹھا ہے، تاہم اس کو ابھی تک کوئی سنسان زمین ایسی نہیں ملی جہاں پہ وہ بم برسا کر کے اور اپنے غصے کو نکالے. یہ سب دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے گویا قیامت بہت زیادہ دور نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، پروردگار معاملات میں آسانی کرے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان اور عوام پاکستان پر اپنے رحم و کرم کا سایہ دراز کرے. یہ مانتے ہیں.